ایک زمانے میں ایک چھوٹے سے قصبے میں جو گھومتی ہوئی پہاڑیوں اور بڑبڑائی ہوئی ندیوں کے درمیان واقع تھا، وہاں ایک کھلونا بنانے والا رہتا تھا جس کا نام الیاس تھا۔ الیاس اپنے دلکش ڈیزائنوں کے لیے دور دور تک جانا جاتا تھا، لیکن ایک کھلونا باقیوں میں نمایاں تھا، ایک جادوئی کھلونا جس میں قیمتی سبق سکھانے کی طاقت تھی۔ سردیوں کا ایک ٹھنڈا دن، جب آسمان سے برف کے تودے آہستہ سے رقص کر رہے تھے، الیاس نے قصبے کے بچوں کے لیے ایک خاص کھلونا تیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی آرام دہ ورکشاپ میں فعال طور پر کام کیا، بہترین مواد کا استعمال کیا اور اپنی تخلیق کو جادو کے چھونے سے متاثر کیا۔ نتیجہ سٹارڈسٹ نامی ایک خوبصورت، پیچیدہ طور پر کھدی ہوئی لکڑی کا گھوڑا تھا۔ سٹارڈسٹ میں ایک چمکتی ہوئی چاندی کی ایل تھی جو 1000 ستاروں کی طرح چمکتی تھی، اور اس کی آنکھیں دوسری دنیا کی روشنی سے چمکتی تھیں۔ الیاس اپنی تخلیق پر حیران رہ گئے، یہ جانتے ہوئے کہ سٹارڈسٹ کے پاس ایک ایسا جادو ہے جو جسمانی دائرے سے باہر ہے۔ اس رات الیاس نے اپنی دکان کی کھڑکی میں سٹارڈسٹ رکھ دیا، اس امید پر کہ وہ وہاں سے گزرنے والے بچوں کی توجہ مبذول کر لے۔ جیسے ہی چاند نے کھلونے پر اپنی چاندی کی چمک ڈالی، کچھ غیر معمولی ہوا۔ سٹارڈسٹ خود ہی حرکت کرنے لگا، اس کے لکڑی کے کھر خوبصورتی سے ڈسپلے کے ساتھ ناچ رہے تھے۔ اگلی صبح شہر کے لوگ سٹارڈسٹ کو کھڑکی سے غائب پا کر حیران رہ گئے۔ جادوئی کھلونے کی سرگوشیاں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئیں، اور جلد ہی چاروں طرف سے بچے اس امید میں الیاس کی دکان پر پہنچ گئے کہ وہ جادوئی تخلیق کو فوری طور پر دیکھ سکیں گے۔ الیاس، جو کبھی سمجھدار کھلونا بنانے والا تھا، نے ایک شرط پر قصبے کے بچوں کو سٹارڈسٹ تحفے میں دینے کا فیصلہ کیا، انہیں جادوئی کھلونے سے ایک قیمتی سبق سیکھنا چاہیے۔ اور اس طرح بچوں نے اپنی زندگی میں سٹارڈسٹ کو بےتابی سے قبول کر لیا، ہر کوئی گھوڑے کی دیکھ بھال کے لیے باری باری لے رہا تھا۔ جیسے جیسے ہفتے گزرتے گئے، بچوں نے سٹارڈسٹ کا حقیقی جادو دریافت کیا۔ کھلونا ان لوگوں کے اندرونی احساسات اور خواہشات کو ظاہر کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا جو اسے قریب رکھتے تھے۔ جب بھی کوئی بچہ سٹارڈسٹ کو گلے لگاتا، کھلونا آہستہ سے روشن ہو جاتا، جس میں ایسی تصاویر اور نظارے دکھائے جاتے جو بچے کی گہری امیدوں اور خوابوں کو ظاہر کرتے تھے۔ ایک دن للی نامی ایک متجسس لڑکی نے اپنے بازوؤں میں سٹارڈسٹ کو پالا تھا۔ جادوئی چمک نے اسے لپیٹ میں لے لیا، ایک سرسبز باغ کا نظارہ ظاہر کرتا تھا جو زندہ پھولوں اور تتلیوں سے بھرا ہوا تھا۔ للی کا دل خوشی سے پھول گیا۔ للی نے دوسرے بچوں کو اکٹھا کیا اور ساتھ مل کر انہوں نے قصبے میں ایک نظر انداز شدہ زمین کو ایک جادوئی باغ میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کے ساتھ سٹارڈسٹ کے ساتھ بچوں نے انتھک محنت کی، بیج لگائے، مٹی کی پرورش کی اور اپنے مشترکہ خواب کو زندہ کیا۔ جادوئی باغ جلد ہی شہر کے لوگوں کے لیے ایک پناہ گاہ بن گیا، ایک ایسی جگہ جہاں قہقہے گونجتے تھے اور کھلتے پھولوں کی خوشبو ہوا کو بھر دیتی تھی۔ سٹارڈسٹ دروازے پر فخر سے کھڑا تھا، خوابوں کا ایک خاموش محافظ جو حقیقت میں کھلا تھا۔ جیسے جیسے موسم بدلتے گئے، ہر بچے نے سٹارڈسٹ کے ساتھ اپنی باری لی اور ہر ویژن نے ایک انوکھا خواب ظاہر کیا۔ اولیور نامی ایک لڑکے نے ایک ایسی دنیا دیکھی جہاں رحمدلی اور شفقت غالب تھی۔ اس کے ویژن سے متاثر ہو کر بچوں نے پورے قصبے میں بزرگوں کی مدد کرنے سے لے کر ضرورت مندوں کو تسلی دینے تک مہربانی کی کارروائیاں شروع کی۔ سٹارڈسٹ نے جو سبق دیے وہ صرف خوابوں کے بارے میں نہیں تھے، وہ اتحاد، ہمدردی اور دنیا پر مثبت اثر ڈالنے کی صلاحیت کے بارے میں تھے۔ یہ قصبہ ترقی کی منازل طے کرتا ہے جب بچوں نے جادوئی کھلونے سے رہنمائی حاصل کی، محبت اور افہام و تفہیم سے بھری کمیونٹی بنانے کے لیے مل کر کام کیا۔ کھلونا بنانے والے الیاس نے گرم دل کے ساتھ تبدیلی کا مشاہدہ کیا۔ اس نے محسوس کیا کہ سٹارڈسٹ کا حقیقی جادو صرف اس کے خوابوں کو ظاہر کرنے کی صلاحیت میں نہیں ہے، بلکہ اس کے جادو پر یقین رکھنے والوں کے اعمال کے ذریعے تبدیلی کو متاثر کرنے کی صلاحیت میں ہے۔ جیسے جیسے سال گزرتے گئے، بچے ہمدرد اور ذمہ دار بالغ ہوتے گئے، ہر ایک سٹارڈسٹ سے سیکھے ہوئے اسباق کو اپنی زندگیوں میں لے جاتا ہے۔ ایک زمانے کا چھوٹا سا قصبہ احسان کا ایک مینار بن گیا تھا، جو دور دور تک ایک ایسی جگہ کے طور پر جانا جاتا تھا جہاں خوابوں کو نہ صرف گلے لگایا جاتا تھا بلکہ حقیقت میں پرورش پاتی تھی۔ اور یوں سٹارڈسٹ کی کہانی، جادوئی کھلونا، نسل در نسل گزری ہوئی ایک پیاری کہانی بن گئی۔
کہانی کا اخلاق واضح تھا، حقیقی جادو ان لوگوں کے دلوں میں ہے جو اپنے خوابوں پر یقین رکھتے ہیں اور دنیا کو ایک بہتر جگہ بنانے کے لیے مل کر کام کرتے ہیں۔ اسٹارڈسٹ نے نہ صرف اس شہر کو اپنی صوفیانہ چمک سے مسحور کر دیا تھا بلکہ اس نے مہربانیوں اور خوابوں کی ٹیپسٹری بھی بنائی تھی جو آنے والی نسلوں تک برقرار رہے گی۔